حجر اسود کے استلام کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث مروی ہیں۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا مالی لا اراک تستلم الا هذین الرکنین الحجر الاسود والرکن الیمانی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ دو ہی رکن کو استلام کر رہے ہیں، ایک حجر اسود ہے، دوسرا رکن یمانی ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ان افعل، اگر میں ایسا کر رہا ہوں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ان استلامہما یحط الخطایا، اس کو استلام کرنے سے گناہیں جھڑتی ہیں۔ اور انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا من طاف اسبوعا یحصیہ وصلی رکعتین کان کعدل رقبہ، جو شخص خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائے اور اس کو گنے اور جب طواف مکمل ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک گردن آزاد کرنے کی طرح ہے، گویا کہ اس آدمی نے ایک گردن آزاد کیا ہے۔ اور وہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات، جو شخص طواف کے دوران ایک قدم اٹھاتا ہے اور دوسرا قدم نیچے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہیں مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے اتنے الفاظ کو مزید بیان کیا ہے ان مسحہما کفارۃ للخطایا، اگر رکن یمانی اور حجر اسود کو چھو لیتا ہے تو اس کے ذریعے سے گناہیں جھڑتی ہیں، گناہیں مٹتی ہیں اور گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے الفاظ اس طریقے سے ہیں من طاف بالبیت وصلی رکعتین کان کعتق رقبہ، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے ایک گردن آزاد کیا، ایک غلام آزاد کیا۔ تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے کہ صرف طواف کرنے کی وجہ سے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے آدمی نے ایک گردن آزاد کیا، ایک غلام آزاد کیا۔